نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ التین ہے جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں۔ واو کے لیے ہمیشہ میں کہتا ہوں شفتین گول، دونوں ہونٹوں کو گول ہونا چاہیے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، فی کے اوپر ہم نے مد کی۔ ثم رددناه اسفل سافلین۔ عام جو قاری ہے نا، اس کو ثم رددنا میم زبر کو را کے ساتھ ایسے ملا دیتا ہے کہ گویا میم اور را کوئی ایک ہی کلمہ ہے، نہیں بلکہ اس کو ایسے پڑھنا چاہیے، یہ رددنا ایک کلمہ ہے، یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین۔ یہاں پہ غلطی ہوئی تھی، با حرف جر کے بعد الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ صدق اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی جانب۔ والتین، یہ لفظ روٹ ورڈ ہے تا یا اور نون سے، جس کا معنی انجیر ہے۔ اس میں جنس ہے، یہ جمعی انجیر کا پھل اور درخت دونوں مراد ہیں اس سے۔ تو واو قسمیہ ہے اور حرف جارہ ہو کر یہ تا یا اور نون، اس میں جنس جمعی۔ والزیتون، یہ بھی لفظ زئی سے ہے، زا یا اور تا سے۔ اس سے مراد زیتون کے درخت کا تیل تھا، بعد میں عام تیل کے اوپر بھی بولا جانے لگا تو یہ بھی زیتون۔ وطور سینین، طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں، روٹ ورڈ ہے اس کا، جس کے اوپر سبزہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ سینین جو ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد بھی وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ تو دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ یہ سریانی کا لفظ ہے، اس لیے مضاف الیہ بن کر بھی یہ مجرور بالفتحہ ہے۔ وہذا، واو پھر عطف ہے، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ البلد اسم ہے، ان کو بھی ہم اسم کہہ دیتے ہیں، اسم۔ امین امن والا، حمزہ میم اور نون اس کا مادہ ہے، فعیل کے وزن پر۔ یہ اس میں تفضیل ہے جی، امین فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے، سوری فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ۔ لقد لام
للقسم، قد تحقیق، حرف تحقیق، خلقنا، خا لام اور قاف مادہ ہے اس کا، تو خلق یخلق یہ باب نون سے آتا ہے، تو یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے جی. خلقت، خلقنا. الانسان یہ کس سے ہے جی؟ نون، سین اور یا افعلان کے وزن پہ ہے. ان سیان. یہاں پہ یا کی فتحہ ما قبل کو دے کر یا کو حذف کر دیا گیا ہے، یہی اس کا ایک قانون ہے، تو یہ لفظ انسان بنا ہوا ہے. فی حرف جر ہے، احسنی. احسنی جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جی. یہ ہا، سین اور نون اس کا مادہ ہے. تقویم تفعیل کے وزن پہ قاف، واو اور میم اس کا مادہ ہے. افعل یفعل، فعل یفعل تفعیل، تو قوم یقوم تقویم، تو یہ اس میں مصدر ہے تفعیل کے وزن پر تقویم. کوئی اس میں تبدیلی رونما نہیں ہوئی. تقویم. ثم حرف عطف ہے جی، ترتیب بھی ہے اس کا معنی اور تراخ بھی ہے. رددنا، را دال دال مادہ ہے، تو یہ بھی فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. رددت، رددنا، ہو اس میں ضمیر منصوب متصل. اسفل، سین، فا اور لام، یہ بھی احسنہ کی طرح اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں وصف کے اعتبار سے اس لفظ میں دوسرے شریک معنی کی نسبت زیادتی پائی جائے. سافلین، یہ بھی سین فا لام ہے. فاعلین کے وزن پہ یہ اسم الفاعل ہے. الا حرف استثناء ہے اور دوسری رائے بمانی لاکن ہے جو حرف استدراک ہے. الذین اس میں موصولہ. آمنو حمزہ میم نون باب افعال اور فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. وعاملوا عین واو حرف عطف، عین میم اور لام مادہ، باب سین عاملہ عاملہ عاملو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. الصالحات، یہ جی صاد لام اور ہا اس کا مادہ ہے، یہ فاعلات کے وزن پہ جمع مؤنث سالم ہے. فا حرف عطف ہے، لہم مرکب جاری. اجر اسم، غیر یہ بھی حرف استثناء میں سے ہی آتا ہے اور نفی میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، حرف استثناء میں سے بھی ہے اور حرف نفی میں سے بھی ہے. ممنون میم نون اور نون مادہ ہے اس کا، یہ مفعول کے وزن پہ ہے. لفظ بنا مفعول کے وزن پہ ممنون. فا الفصیح، فصیحہ. ما
اسم استفہام، تقریری علماء لکھتے ہیں اس کو. یکذب، کاف، زال اور با. کاف ضمیر منصوب متصل، بعد اسم ظرف زمان، اور یہ کبھی مکان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے. اس کے بارے میں یاد رکھیں، ایک کومنٹس میں ایک آیا تھا سوال کہ بعد من کے بعد آیا تھا تو من بعدو تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ کسی اور اسم کے ساتھ مل کر مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے تو یہ معرب ہوتا ہے. جب یہ اکیلا آتا ہے تو یہ دونوں لفظ قبلو اور بعدو یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتے، چاہے یہ حرف جارہ کے بعد آ جائے. بالدین، وہ سورہ روم کا کوئی ریفرنس دیا تھا انہوں نے کسی آیت مبارکہ کا، وہی ریفرنس یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، یا کہیں بھی جب بھی یہ من اور کسی حرف جر کے بعد آ جائے. تو بالدین کیا ہے جی؟ مرکب جاری. الدین دال یا اور نون، اور با جو ہے وہ جارہ ہے، یہ اسم ہے. آ جو ہے یہ حرف اسم استفہام ہے. اسم استفہام. لیسا یہ وہ ہے، لا و ما مشابہ با لیسا. تو لیسا یہ نفی کے معنی میں آئے گا. اللہ یہ ہم کہیں گے اسم ہے، اور اسم لیسا بنے گا، وہ آگے بات کریں گے، اس میں جلالہ ہے. با حرف جر. احکم یہ بھی احسن اور اسفل کے وزن پہ احکم اس میں تفضیل ہے. حاکمین، ہا کاف اور ما مادہ ہے، فاعل کے وزن پہ فاعلین کے وزن پہ ہا کی مین آئے گا. تو الف لام لگا لیں ساتھ میں معرفہ بنانے کے لیے. تو یہ الفاظ ہوئے جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ کون کون سے مصدر سے کیسے بنے ہیں. جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب. واو ہم نے کہا یہ قسمیہ ہے، تو واو قسمیہ بھی حرف جارہ ہی ہوتی ہے، اور اس کے پہلے ایک فعل محذوف مانا جاتا ہے. اقسم بالتین والزیتون وطور سین، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کے درخت کی، انجیر کے پھل کی، یا زیتون کی، اور کوہ طور کی، اور اس امن والے شہر کی. تینوں کے درمیان یہ عطف ہے، یا علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں، کیونکہ ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہوا ہے، ہر چیز علیحدہ ہے، تو ہر واو جو ہے وہ قسمیہ اور جارہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی، تو یہ ہے قسم ان چار چیزوں کی. تین کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں، اس پہاڑ کا نام جبل تین بھی تھا، جس کے اوپر نوح علیہ السلام کا مسکن تھا. انہوں نے 950 سال اپنی تبلیغ کی. زیتون اس پہاڑی کو کہتے ہیں جدھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا فلسطین کے علاقے میں زندگی گزاری. اور طور سینین جو ہے وہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ سے مراد شہر مکہ ہے، جس میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت رہائش پذیر تھے. تو ان چار باتوں کی قسم کھانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آگے والی آیت مبارکہ میں بیان کر رہا ہے. وہ کچھ اس طرح ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو یہ قسمیہ بات ہے، تحقیق خلقنا
خلقنا میں یہ جو نا ہے یہ علامت ضمیر ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل ہے اور اس کا فعل ہے خلق. تو نہ ہم نے پیدا کیا، آگے جو لفظ آ رہا ہے انسان، تو یہ ہے چونکہ اس زبر کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ منصوب ہے، تو منصوب ہو کر یہ مفعول بہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جملہ بنا، جملہ فعلیہ، جس کے پہلے قسم ہے کہ ہم نے تحقیق پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم. یہ جو فی احسن تقویم ہے نا جی، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر متعلق بن رہا ہے محذوف حال انسان کا. تو یہ ہم کہیں گے یہ جو مرکب جاری ہے، پہلے یہ اضافی، یہ مضاف جمع، یہ مضاف الیہ، یہ پھر مرکب جاری، یہ متعلق محذوف حال انسان. تو جو انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے کس حالت پہ پیدا کیا ہے؟ فی احسن تقویم، بہترین تخلیق کے اوپر ہم نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. تو ثم رددناہ، پھر اس پہ اوپر بات کر لیتے ہیں. رددنا میں اس کو ہم نے لکھا تھا کہ یہ حرف عطف ہے، ترتیب بھی ہے اور تراخ بھی ہے. تراخ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے والے جملے کے وقوع پذیر ہونے کے کچھ دیر بعد والا جملہ وقوع پذیر ہوا. یعنی کوئی جو ہے نا وہ وقت درکار ہے کہ اس کے بعد یہ کام ہو. تو ثم اور ترتیب بھی ہے، یہ کام پہلے ہوگا اور یہ کام بعد میں ہوگا. یہ مراد ہے اس ثم کے حرف عطف و ترتیب و تراخ کی. ترتیب یہ ہے کہ یہ پہلے اور یہ بعد میں. تراخ سے مراد ہے یہ پہلے اور یہ کچھ دیر کے بعد. اس کے بعد ایک کام فوراً بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے فا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ثم جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہوتا ہے. تو 80 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی انسان کی زندگی ہے وہ گزارنے کے بعد کیا ہوگا؟ یا دوسری رائے علماء کی یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ جو جوانی میں احسن تقویم ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آ جاتا ہے. تو رددناہ، یہ نا جو ہے یہ ہے علامت ضمیر مرفوع اور فاعل. لوٹانا رددا فعل ہے، ثم حرف عطف ہے، تراخ ہے یعنی کچھ دیر کے بعد. یہ فعل، اس فاعل نے یہ فعل کیا تو کیا کر دیا؟ کس کے اوپر کیا؟ ہا کے اوپر. تو یہ اس کو ہم نے کہا تھا یہ منصوب ہے، منصوب ہو کر یہ مفعول بہ بن رہا ہے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ. ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا. کہاں لوٹا دیا؟ اسفل، سب سے نچلی تخلیق میں، سب سے نچلے درجے میں. ٹھیک ہے جی. یہ اسفل کا معنی ہوگا. تو یہ دوسرا اس کا مفعول ہوگا، مفعول بہ ثانی کہہ دیں اس کو یا حال کہہ دیں اس کو. تو یہ ہے سافلین. تو اس کا حال اس شکل میں آئے گا کہ وہ جو اس کی حالت ہے اس کو ہم نے نہیں لوٹایا، ہم نے لوٹایا ہے اس کے اپنے اعمال کے سبب. تو وہ برے کام کرنے کے سبب، فجور کرنے کے سبب ہم نے اس کو لوٹا دیا. جو یہ گارنٹی ہے کہ ہم نے تو اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا تھا، ہم نے اس الہمہا فجورہا و تقواہا کیا تھا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ایسے آدمی بھی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، جو احسن تقویم پہ رہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی احسن تقویم پہ رہے.
اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور آپ خود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان کے درمیان موجود ہیں اور آپ احسن تقویم پہ چل رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ایسا کام نہیں کریں گے، شرک کریں گے، تو وہ اسفل سافلین میں ہم اس کو لٹا دیں گے، وہ ہوگی ان کی سزا۔ اس سزا کے مقابلے میں جزا کن کو ملے گی؟ جزا ان کو ملے گی جو یہ نہیں کریں گے۔ تو سافلین میں ردد نہ جو ہے ہم لوٹانے کا کام کس کے اوپر کریں گے؟ جو ان کے بغیر ہوگا، ان کے علاوہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، علاوہ سے مراد پہلے تو یہ لے لے الا حرف استثناء۔ استثناء سے مراد یہ ہے کہ یہ سب لوگ لوٹائے جائیں گے، باقی جو بچیں گے وہ یہ ہوں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور نیک عمل کریں گے، ان کو ہم رددناہ اسفل سافلین میں نہیں کریں گے۔ تو دوسرے کو کیا کریں گے؟ وہ کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہوا الا کا معنی۔ دوسرا معنی جو استدراک کا ہے، حرف استدراک سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے بمانی لیکن ہو، لیکن سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عبارت میں پیدا شدہ ابہام کو اس کے بعد والی عبارت دور کرتی ہے۔ اچھا جی، ابہام کیا پیدا ہوا ہے؟ یہاں تک آپ رہیں تو ابہام یہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، تو پھر ہم اس کو لٹا دیں گے اسفل سافلین، نچلے درجے میں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے، اللہ کو وہ مانے گا بھی، نیک عمل بھی کرے گا، اس کے باوجود اس کو اسفل سافلین میں لٹا دیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد والی عبارت اس کو کلیئر کر رہی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ہیں وہ اسفل سافلین کی طرف نہیں جائیں گے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ جو ایسے کام کریں گے فلہم اجرن۔ اجرن کیا ہے جی؟ یہ مبتدا ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر، اور یہ اس کی خبر ہے مقدم۔ تو یہ مبتدا کی یہ صفت ہے، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ صفت اپنے مضاف اور مضاف جو مرکب اضافی ہے یہ مضاف بنے گا، مضاف جمع مضاف الیہ مل کر صفت بنے اجرن کی۔ تو ان کے لیے ایسا اجر ہے، اجرن لہم، خبر جو ہے مقدم ہو گئی ہے، مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ جو آمنوا وعملوا الصالحات کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ کیسا اجر ہوگا؟ غیر ممنون، جو ابدی ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ یہ اس کی صفت ہے۔ صفت کے بارے میں اس کا ایک جملہ اکثر میں بولتا ہوں کہ جو اسم تنوین کے ساتھ آئے اور تنوین کے ساتھ اس کے بعد جملہ یا شبہ جملہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کی صفت بن کر آتا ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر اس کی صفت بن رہے ہیں۔ تو یہ ہے اجر ان کی صفت۔ تو الذین، یہ ہم سکپ کر گئے۔ الذین کیا ہے جی؟ یہ موصولہ ہے۔ تو الذین کے علاوہ سارے ہم لوٹا دیں گے رددنا اسفل سافلین۔ تو الذین موصولہ ہے، تو اس کا صلہ کیا ہے جی؟ صلہ یہ ہے آمنو، یہ علامت ضمیر مرفوع ہو کر فاعل جمع یہ فعل، پھر یہ عاملو میں واو علامت ضمیر مرفوع ہو کر فاعل، اس کا فعل عاملو جمع مفعول بہی، کیونکہ ہم نے اس کو منصوب کہا، جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں۔ منصوب بالکسرہ، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اس کو منصوب کہا ہے تو یہ تا کے اوپر زبر ہونی چاہیے۔ جو جمع مونث سالم الفاظ ہوتے ہیں وہ منصوب بالکسرہ کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں، ان کے اوپر فتح نہیں آتی۔ اچھا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے فما یکذب. فا جو ہے فا الفصیحہ ہے، یہ اس کو ہم نے فصیحہ کہا کہ یہ ابھی بیان کرنے لگی ہے جو اس کے بعد والی عبارت ہے. اس ما کو ہم نے اس میں استفہام کہا تو یہ ہے مبتدا. یہ ہے پورا جملہ اس کی خبر. یکذبو میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ علامت ضمیر ہے اور ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہ فاعل ہے. یہ لوٹ رہی ہے اس مبتدا کی طرف. تو کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کا آپ کو؟ تو اس کا جب فاعل یہ ہوگا کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کا اے انسان تجھے، تو جھٹلانے پر آمادہ کرنے والا کون ہے؟ ما. لفظ کون کس کو آمادہ کرتا ہے؟ وہ مفعول، یہ مفعول ہے، وہ کا ہو گیا اے انسان. ٹھیک ہے جی. بعد اس میں ظرف زمان، ان باتوں کے بعد. بالدین کس کو جھٹلانا؟ سزا اور جزا کے دن کو. بالدین کو جھٹلانے پر کون سی چیز اے انسان تجھے آمادہ کرتی ہے؟ نمبر ایک ترجمہ تو یہ ہے علماء کی رائے میں. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ پھر کیا ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ان کو جزا اور سزا کے معاملے میں بتلاتے ہیں، یہ اس کو بات کو جھٹلا رہے ہیں. جبکہ ان کے سامنے یہ ساری بات بھی بتا دی ہے کہ یہ پہلے احسن تقویم پہ لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو احسن تقویم پہ رکھا، تو جو برے ہوں گے ان کو اسفل سافلین میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں جائیں گے جو آمنوا وعملوا الصالحات کریں گے، ان کے لیے اجر ہوگا غیر اور ممنون. یہ سزا ہے اور یہ جزا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کے آپ کے ان کو بتانے کے بعد بھی آپ کو وہ جھٹلا رہے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا دنیا میں بادشاہت کا ایسا نظام قائم نہیں ہے جو بادشاہ اپنی رعایا میں کسی جرم کی پاداش میں اس کو سزا دے دیتا ہے اور کسی اچھے کام کے بدلے میں اس کو جزا دیتا ہے؟ تو یہ دنیا کے بادشاہ تو ایسا کرتے ہیں. تو جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے اللہ تعالی، کیا اس کے پاس روز جزا اور سزا نہیں ہے؟ اس نے کوئی ایک دن مقرر نہیں کیا ہوا کہ وہ بھی اس دن سزا دے گا؟ تو یہ ہم کہتے ہیں جی یہ اسم لیسا ہے. تو اسم لیسا لا و ما مشابہ با لیسا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ہے مرفوع. اور آگے یہ مرکب جاری بھی احکم الحاکمین اس کی خبر ہے. اس لیسا کے اسم کے بارے میں خبر کیا ہے؟ کہ وہ بہت بڑا حاکم ہے. بلا کیوں نہیں؟ اس آیت کے جواب میں علماء لکھتے ہیں کہ بلا کہنا چاہیے کہ میں گواہ ہوں کہ وہ بے شک بڑا ہے. اس حمزہ کو ہم نے کہا حمزہ استفہامی تقریری. حمزہ استفہامی تقریری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب اپنے متکلم جو ہے وہ اپنے مخاطب سے اس بات کا اقرار کروائے کہ یہ بات صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حمزہ استفہامی تقریری کے ذریعے ہم سے اقرار کرائے، بلا وَنَحْنُ شَاهِدِينَ، ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ تو ہی احکم الحاکمین ہے. تو یہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو کیا اللہ ان سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.